الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت پہ بات چل رہی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اللہ سے مانگنے کا حکم دیا تھا ان میں یہ بھی شامل فرمایا تھا کہ اے پروردگار اسألک الرضا، میں تیری خوشی چاہتا ہوں بعد القضاء، تیری جو بھی تقدیر نافذ ہو جائے اللہ اس کے مطابق فیصلے ہوں، اور اس میں تیری خوشی چاہتا ہوں۔ وبرد العیش بعد الموت، اور اس زندگی کو گزارنے کے بعد جو دوسری زندگی ہے اللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ سکون سے بسر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام چلایا ہے اور اللہ نے جو تقدیر طے فرمائی ہے اس کے دو پہلو ہیں، اور ان دونوں پہلوؤں کو الگ الگ کر دینا یا ایک پہلو پہ اکتفا کر لینا یا یہ سمجھنا کہ یہ جو پہلو ہے بس کافی ہے، یہ سب باتیں درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ لوگوں کا اپنے پاس رکھا ہے اور دوسرا حصہ اس بات پر رکھ دیا ہے کہ لوگ جو کچھ کریں گے اس کے مطابق ان کی تقدیر اور ان کی آخرت ہوگی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اور قرآن میں بھی ہے، سورہ صافات میں، کہ وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جو دنیا میں تمہارے دوست تھے آج جہنم میں انہیں دیکھو؟ تو ایک جنتی اس بات کو کہے گا، اور وہ کہے گا کہ اللہ فلاں فلاں میرے دوست تھے اور وہ جہنم میں ہیں اور مجھے دکھا دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَاطَّلَعَ، وہ اوپر کھڑے ہو کے جھانکے گا، فَأَرَاهُ فِي الْجَحِيمِ، اور وہ اپنے دوست کو دیکھے گا کہ وہ جہنم میں آگ میں ڈال دیا گیا ہے اور موت اس پہ نہیں آ رہی، اور پھر وہ اللہ سے پناہ مانگے گا کہ اے رب تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے ان چیزوں سے بچایا جو اس کے ساتھ تھیں اور جہنم میں چلا گیا۔ اس لیے ایک حصہ اللہ نے انسانوں کے اختیار میں رکھا ہے،
اور بتایا ہے کہ یہ کام تم کرو گے ہم اپنے فیصلے تک تبدیل کر دیں گے، اور یہ کام تم کرو یا نہ کرو بہرحال ہمارا حکم نافذ ہونا ہے۔ وہ جو حصہ لوگوں کے ذمے اللہ نے رکھا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ مثلا اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم نماز پڑھو ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک مت بنو۔ سورہ روم میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھنے سے کافر ہو جاؤ گے، بلکہ یہ فرمایا مشرک ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب گہرا یہ ہے، اب آدمی نے کون سا شرک کیا ہے؟ اس نے نمازی تو چھوڑی ہے، لیکن جس چیز کی خاطر وہ نماز چھوڑ رہا ہے اس چیز کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز کا وقت، نماز جیسی عبادت اور نماز کا دھیان کرنا اور اس پہ قائم رہنا، اگر یہ سب چیزیں غیر کے لیے ہوں گی تو تم میرے ساتھ شرک کرو گے۔ 5 وقت میں جو میں نے اپنا حق رکھا تھا تم نے یہ حق نیند کو دے دیا، تم یہ حق اپنے محبوب یا محبوبہ کو دے دیا، تم نے یہ وقت گپوں میں گزار دیا، تو تم میرے ساتھ شرک نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے لوگوں پر حق رکھا ہے۔ مثلا یہ اللہ کی عبادت ہے تو فرمایا میری عبادت کرنی ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے، اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایسی بہت سی چیزوں کو انسانوں کے ذمے قرار دیا اور بتایا کہ انصاف کرنا، اپنی ذات سے لے کے اجتماعی زندگی تک انصاف کے لیے محنت کرنا اور انصاف کو قائم ہر حال میں رکھنا، اگرچہ اس گواہی کی زد تمہاری والدہ اور والد پر پڑے، اور اگرچہ غنیًا او فقیراً کوئی دولت مند تمہاری سچی شہادت کی زد میں آتا ہے تو اس کی دولت کی وجہ سے اس کی رعایت نہیں کرنا، اور اگر فقیر ہے تو ترس کھا کے سچی گواہی کو نہیں چھپانا۔ فاللہ اولیٰ بہما، تمہارا پروردگار اللہ اس غریب اور امیر سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ سچ بولے۔ اس لیے اپنی ذات سے لے کے اور حکومت کی سطح تک انصاف کو قائم کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو بھگت لیں گے، کریں گے اس کے لیے جد و جہد کریں گے تو اس کا اثر بھی دیکھ لیں گے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فرعون نے ظلم کیا اور اس کی قوم فرعون کی اس کے خلاف نہیں اٹھی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ شدید گناہگار قوم تھی، اس لیے کہ انہیں اپنے حقوق کے لیے اجتماعی طور پر جد و جہد کرنی چاہیے تھی۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم ایسی حکومتوں کو نہیں مانتے جہاں پر انصاف غالب یا انصاف مکمل طور پہ نہیں ملتا۔ حکومت نفاذ میں انصاف نہ کریں یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور اس سے بھی بدتر جو لوگ اس ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں جب تک کہ وہ اضطرار میں نہ ڈالے جائیں تو ان کا حکومتوں کے مظالم کو برداشت کر کے اپنے حقوق کو تلف ہونے دینا یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اتنا یہ ضروری ہے انصاف
کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ نے کہا میں نے نبیوں کو بھیجا ہے کہ دیکھو دنیا میں سوسائٹیز میں انصاف کو قائم کرنا ہے، اور اللہ نے انصاف کو اس حد تک رکھا کہ نبی سے بھی کوئی اجتہادی خطا ہو جائے علیہ السلام اللہ نے اسے روا قرار نہیں دیا۔ غیر نبی کرتا تو اللہ اس پہ وحی نہیں کرتا، اور نبی کہیں پہ بھی انصاف کے زیادہ سے ذرا برابر ادھر ادھر ہو جائے تو اللہ کی وحی آ جاتی ہے کہ یہ جو آپ کا فیصلہ ہے یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہیاں آ گئی، اور لوگوں نے اس شدت سے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اتنا زیادہ اس مقدمے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ قریب تھا آپ اس چور کا ہاتھ کٹوا دیتے۔ اللہ نے وحی نازل کی، اللہ نے کہا ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انصاف قائم کریں، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اور یہ جو لوگ دیانتدار نہیں ہیں، یہ جو لوگ انصاف پسند نہیں ہیں، یہ جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ ان کے طرفدار مت بنیے۔ ہم نے کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے معافی مانگی کہ کسی کا ہاتھ کٹ جاتا، اس لیے کہ حکومت ان معاملات کو آسان سمجھے اور عوام بھی اس کے خلاف نہ اٹھیں، تو پھر وہ بھی لعنت کے قابل اور یہ بھی لعنت ہی کے قابل۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے حاضر ہوئے، اور مینا کے میدان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے امیر المومنین کو دیکھا وہ کوئی چیز تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک درخت کا سایہ پایا اور فرمایا میری چٹائی یہاں بچھا دو۔ کسی نے کہا خیمہ لگا دیتے ہیں، تو فرمایا کیا سب کے لیے خیمے لگائے گئے؟ اور پھر فرمایا کہ خیمہ لگا دو گے تو لوگ میرے خیمے کے اندر آنے سے جھجکیں گے، تو انصاف کیسے ہوگا؟ میرا تکیہ رکھو اور یہاں چٹائی بچھا دو۔ اور وہ پسینے سے شرابور ہو گئے، دن اور رات انہوں نے مینا میں گزارے، اور وہ مینا میں تھے، اور ایک جم غفیر نعرے لگاتے ہوئے آیا، تو عمر رضی اللہ عنہ غور سے دیکھتے رہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بھاری بھرکم عورت اور چاروں طرف اس کے لوگ، اور وہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں امیر المومنین اس نے گناہ کیا ہے، اس کو رجم کریں، امیر المومنین اس نے غلط کام کیا ہے، اس کو ماریں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا ہٹو اور اسے میرے سامنے آنے، اور وہ بھاری بھرکم عورت سوار تھی اور وہ نہیں اتر سکی، اتنا اس کا جسم فربا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں اور تم کیا کہتی ہو؟ اس کا امیر المومنین میں رات کو تہجد پڑھتی ہوں، اور میں نماز جب پڑھتی ہوں تو میں تھک جاتی ہوں، پھر مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، میں لیٹ جاتی ہوں، اور آج رات میرے ساتھ یہ ہوا، اور کسی نے، اور گہری میری نیند تھی بہت شدید، اور کسی نے مجھ پہ قابو پا لیا اور کر گزرا جو بھی، اور لوگوں نے دیکھا ہے یہ کہتے ہیں، پھر آپ جانیں اور آپ کا پروردگار جانے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خلو سبیلہ، چھوڑو اس عورت کو، جانے دو۔ لوگوں نے کہا آپ نے سزا نہیں دی۔ فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں ایک ایسی عورت کو سزا دے دوں جس کو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہل نہیں سکتی بیچاری اپنی جگہ سے؟ تم کیا چاہتے ہو کہ مینا کی یہ پہاڑ اور یہ پہاڑ، اس کے درمیان اللہ آگ کی بارش کرے اور یہ سب انگاروں سے بھر جائے اور میں اور تم سب اس آگ میں جل جائیں؟
میں کیسی ایک بے گناہ عورت ہوں، خلو سبیلا، چھوڑو اس کا راستہ۔ یہ انصاف ہے جس کو بہرحال قائم کرنا ہے۔ انصاف کی ایک صورت یہ ہے کہ لوگ خود اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کریں، نہیں کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہوگا۔ اور دوسری صورت اس کی پہلو اللہ کی تقدیر ہے، اور اللہ اپنے فیصلے میں محنت پوری ہو جانے کے بعد اس کا نتیجہ وہ نہ نکلے جو آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ کیوں نہیں نکلا یہ وہ جانے اور اس کا پروردگار۔ تو اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں لوگوں کو بتا دے گا کہ اگر اس وقت یہ ہو جاتا تو پھر یہ بھی ہو جاتا۔ زلزلہ آتا ہے، یہ خدا کی تقدیر ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں اس نے آنا۔ سیلاب آتے ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں اس نے آنا ہے، لیکن سیلاب کے لیے مقرر کرنا کہ اس سیلاب سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی بہرحال اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اور جس گاؤں دیہات میں حکومت نے ایسے انتظامات نہیں کیے، وہاں کے لوگوں کے چپ رہنے کی سزا بھی انہیں دی جائے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، سارے جتنے ان کے گورنر تھے، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ڈاک کے لیے جو سواریاں چلتی ہیں اور لوگوں کے خطوط جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، میں نے دیکھا کہ انہوں نے جانوروں کو دوڑانے کے لیے اپنی چابک میں ایک کیل لگا لی ہے۔ خبردار جو میں کسی کے متعلق سنوں کہ تم جانوروں کو عذاب دینے لگے ہو، جانور کو چلاؤ جتنا تم چلا سکتے ہو اور مت مارو جانوروں کو، تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کو حساب بہرحال مجھے بھی اور تمہیں بھی دینا ہی۔ پوری اپنی مملکت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہر 1.5-2 میل کے فاصلے پہ لوگوں کے لیے سائے بناؤ، چھپر بناؤ، کنویں کھودو اور وہاں پہ پانی پینے کا سامان رکھو، کیونکہ مسافر بس اتنا چل لیتا ہے پھر وہ سائے کی تلاش میں ہوتا ہے، اور یہ سائے بناؤ تاکہ اللہ قیامت میں مجھے بھی سائے میں رکھے۔ یہ سب وہ چیزیں جو ہمارے بنیادی حقوق میں سے ہیں، اور ہم بار بار اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پہ قرض ہو گیا تھا۔ یہ معاذ واحد صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں مسجد نبوی میں آئے، بہت جوان تھے، 18 سال کے، 19 سال کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملایا اور فرمایا معاذ تمہارے یہ ہتھیلیاں بہت نرم ہوتی تھیں، اب کیا ہو گیا ہے؟ نکاح اللہ کے رسول والد کچھ زمین چھوڑ گئے تھے اور میں اس زمین پر کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، جھکے اور دونوں ہتھیلیوں کو بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا کسان ہے جو خود اپنے لیے رزق کو پیدا کرتا ہے۔ یحبہما، اللہ کو تمہارے ہاتھوں سے جب تم کاشت کرنے والے ہوتے ہو، اللہ کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے ان ہاتھوں سے جو ہاتھ اپنا رزق خود بناتے ہیں، اس لیے کہ اس میں حرام کا شائبہ نہیں نہ ہوتا۔ اور قرض ہو گیا، اور اس قدر شدید یہودیوں نے انہیں گھیر لیا، ان کے گھر کو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، انہوں نے کہا نہیں گھر پہ، مجبور، انہوں نے کہا گھر پہ ہی ہے، ہم تو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ پھر وہ نماز کے لیے نکلے، وہ پیچھے ہو گئے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا، ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی اور مقدمہ پیش ہوا، تو آپ نے فرمایا معاذ تم نے ان سے کہا، ساری باتیں جب طے ہو گئیں تو آپ نے فرمایا بھئی دیکھو معاذ تمہارا قرض کہاں سے ادا کرے، میں تمہارے سامنے انصاف کی بات کرتا ہوں، معاذ کی زمین نہیں نیلام کی جا سکتی، اس لیے کہ اس کی آمدن کا واحد ذریعہ ہے،
معاذ جن آلات کے ذریعے کاشتکاری کرتے ہیں ان کو بھی نہیں نیلام کیا جا سکتا، وگرنہ ہم ایک آدمی کو بیکار کر دیں گے۔ عوام کو بیکار کرنا اور غربت کو پھیلنے دینا یہ جہنم کی آگ چکھائے گا۔ یہ مزہ اس وقت ملے گا جب اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ قحط پڑ گیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یہ جو ہر بات پر کہتے ہیں نا یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کون سی خدا کی ایسی نافرمانیاں تھی کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا؟ تم جھوٹ بکتے ہو اور اپنی کوتاہیوں کو اللہ کے حوالے کرتے ہو اور اپنے نظام اور اپنے حکمرانوں کی کوتاہیوں پر پردہ ڈالتے ہو کہ اللہ کو منظور تھا، اللہ کو یہ منظور ہے کہ اس کی مخلوق مر جائے۔ یہ سب تمہاری نااہلیاں ہیں، یہ تو لگ جائے گا پتہ جب جہنم میں چلو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہو گیا تھا؟ کوئی گناہ ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ کھانے کو ترس گئے اور جانور چارے کو ترس گئے۔ امیر المومنین فجر کی نماز پڑھا کے نکلے اور ہرن آئے اور ان کے ہاتھ چاٹنے لگے۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے کہا یہ جانور مجھ سے انصاف مانگ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں مجھے کہ جنگل میں چارہ نہیں رہا، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، اور لکھو فلاں کو خط اور امر کو لکھو اور فلاں کو لکھو، لکھو جلدی کریں، گندم بھیجیں اور کھجوریں بھیجیں اور یہ بھیجیں، اور پھر باغ میں آئے۔ انہوں نے ایک باغ لگوا رکھا تھا جہاں 50,000 گھوڑے چرتے تھے، کئی میل لمبا اور چوڑا۔ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ کہیں بھی اگر فوج کو ضرورت ہے گھوڑوں کی، صرف مجھے لکھو کتنے چاہیے میں بھیج دوں۔ 12 دروازے تھے۔ اپنے غلام اسلم سے کہا کہ ان 12 دروازوں کو بند کرو، صرف مدینہ منورہ کے وہ بوڑھے لوگ جو آتے ہیں، وہ بوڑھی عورتیں جو اپنا اونٹ چراتی ہیں، اونٹنی، ان کو آنے دینا، اور عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف خبردار جو ان کا کوئی ایک اونٹ بھی داخل ہو، یہ بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں اور ان کے جانور مر جائیں تو بھی انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کے کھجوروں کے باغ پکے ہوئے۔ میں ہرگز ان میں سے کسی آدمی کے مال کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور انہوں نے کیا خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو مدینہ منورہ میں میں جانتا ہوں ان غریب لوگوں کو جن کی کل متاع زندگی کی ایک اونٹ یا اونٹنی ہے، اس کے دودھ پہ گزارا کرتے ہیں اور وہ اپنے جانور پر پانی ڈھوتے ہیں، مشکیزیں لے کے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں۔ اگر ان کے ایک اونٹ کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ میرے پاس آئیں گے اور میں سونا اور چاندی ان کے لیے مقرر کروں گا کہ ہر ماہ میں اتنا دے دیا کرو، اور اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت خراب ہو جائے گی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنے ایک اونٹ کو زندہ رکھیں اور اس سے کمائیں، میرے پاس نہ۔ اسی لیے انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو 12,000 دیا جائے گا ہر مہینے یا ہر سال۔ وہ تو سالانہ حساب کر کے چکا دیتے تھے۔ انہوں نے کہا ہر سال 12,000 دیا جائے گا، اور جویریہ کو اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ان دونوں بیویوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6,000 دیا جائے۔ جب پیسے پہنچے، یہ ہے عدل، انہوں نے انکار کر دیا لینے سے۔ ان کا امیر المومنین کو کہو اپنے پاس رکھے، ہم نہیں لیتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بلاؤ انہیں، وہ دونوں تشریف لائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا آپ اپنی دلیل سے بات کریں۔ ان کا آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ باقی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12,000 ہم 6,000، آپ نے فرمایا ان سب نے ہجرت کی ہے، اپنا گھر مکہ میں چھوڑا ہے، اور تم لوگوں نے تو ہجرت نہیں کی، اس لیے وہ جو گھر چھوڑا تھا، جو ہجرت کی تھی، اس لیے میں نے انہیں ڈبل کیا اور تمہیں سنگل پہ لایا۔
ان کا امیر المومنین یہ بات نہیں ہے. بات آپ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی، ان کی محبت کی. جیسے اور بیویوں سے انہیں محبت تھی ایسی ہم سے بھی محبت تھی. جیسے اوروں کا خیال تھا ہمارا بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہم سب کے ساتھ فرق نہیں کیا. یہ فرق کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ چپ ہو گئے امیر المومنین اور فرمایا ان دونوں کے لیے بھی 12,000 لکھو. انہوں نے دلیل سے بات کی ہے اور ان کی دلیل میری دلیل پہ غالب آ گئی. یہ انصاف ہے. اس لیے جب تک عدل کا خاطر خواہ نظام نہیں کسی ملک میں ہوتا، وہاں پھر ہوتا ہے جو بھی ہو رہا. اپنی ذات سے انصاف کو شروع کرے، اپنے گھر سے، ذات سے کے بعد گھر سے، اپنی بیویوں سے، بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے. یہ کیا تک بنتی ہے کہ بیٹا ہے لہذا گاڑی لے لے اور بیٹی کو اتنے پیسے نہیں دینے؟ اس کا حق کہاں جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں جوان تھا اور ایک میری بیٹی اور ایک میرا بیٹا، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا کسی کام سے اور میں نے غیر ارادی طور پہ، مجھے خیال میں بھی نہیں آیا، اپنے بیٹے کو ران پہ بٹھا لیا اور بیٹی کو نیچے فرش پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافع یہ نہ کر، یا 2 رانوں پہ بٹھا لے یا دونوں کو زمین پہ بٹھا، میں اللہ کا رسول اس ظلم کو گوارا نہیں کرتا. ہم اس رسول کی امت ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کے جو آلات کاشتکاری ہیں انہیں میں بھی نیلام نہیں کروں. اب فرمایا ایک گھر ہے اس کا جہاں وہ سر چھپاتا ہے، ہم اس کو بھی نیلام نہیں کریں گے. فرمایا اس کے بستر ہیں، ایک اس کا، ایک اس کی اہلیہ کا، ایک مہمانوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، میں وہ بھی نیلام نہیں کرتا. برتن اس کے اپنے ہیں، برتنوں میں کھانا خود وغیرہ وغیرہ، میں اس کو بھی نیلام نہیں کروں گا. سواری کا جانور اس کا نیلام نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ سواری پہ اپنے کام کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کے گھر میں جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں میں وہ بھی نیلام نہیں کروں گا، اور اس کا غلام نوکر جو اس کے کام کرتا ہے میں اسے بھی نیلام نہیں کروں گا. ان 8-9 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز معاذ کے پاس ہے میں اس کو نیلام کر کے تمہارا قرضہ ادا کر دے. یہودیوں نے کہا اس کے پاس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. آپ نے فرمایا پھر جاؤ اور صبر کرو حتیٰ کہ معاذ کو اللہ کچھ دے دے. ہمیشہ یاد رہا آپ کو یہ قرضہ. اور معاذ رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیا، وہ چلے گئے اور آپ نے جو لوگ جماعت فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو اور اس کا قرض اتارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈھیر لگ گیا کپڑوں کا، چاندی کا، کس چیز کا، اس چیز کا. اور آپ نے بلایا اور آپ نے کہا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کا پرسنٹیج مقرر کرو، کتنے فیصد کس کو ملے گا. حتیٰ کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور فرمایا معاذ وہاں لوگ تمہیں میرا صحابی سمجھ کے تقدیس اور محبت سے کچھ پیش کریں تو وہ رکھ لینا اور اس کو اس قرضے میں ادا کرنا. اور معاذ اگر تمہیں وہاں پر گرم کپڑے ملیں تو مدینہ منورہ میں بھیج دینا. میرے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ سردیوں میں ٹھٹھرتے ہیں، گرم کپڑا نہیں ہوتا اور نماز کے لیے وہ مشکل پیش آ جاتی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ گئے اور لوگوں کا کہ گرم کپڑے زکوٰۃ میں ادا کرو، اور انہیں گٹھڑ بنا کر بھیجے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم. اس سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ احتجاج نہ کریں، لکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، بولا بھی نہیں، دل سے بھی برا نہیں جانا، کیا ارادہ ہے اللہ کے سامنے پیش ہو کے کہنے کا کہ میں اس نظام کو دل سے بھی برا نہیں جانتا تھا. اس سے ہمیشہ جبر کے نظام ہوتے ہیں. موت کا خوف جبر کو توڑنے نہیں دیتا. لیکن سوچو یہ انقلاب فرانس جو آیا تھا
وہ اچھا تھا یا برا تھا، جو اس انقلاب کے داعی، عیسائی، وہ لڑکے، وہ بوڑھے، وہ عورتیں، وہ مرد، سب کے سب ڈٹ گئے تھے، یعنی مارو ہمیں، ہم نہیں چاہتے اس نظام کو۔ اور سوشلزم کا جب انقلاب روس میں آیا تھا تو انہوں نے جانیں نہیں دی تھی۔ ایران میں جب شیعہ کا انقلاب آیا تھا تو شیعہ نے اس وقت سنیوں کے خلاف جانیں نہیں دی تھی۔ بابا یہ انقلاب ایسے تھوڑے ہی آ جاتے ہیں، انسانوں کا خون اس کو بنیاد فراہم کرتا ہے، اور اگر ان کے لیڈر اچھے رہیں تو پھر وہ خون کھاد بنتی ہے، اور پھر وہ جہنم کی آگ جنت کے پھل میں شیرینی پیدا کرتی ہے۔ جنت کی خوشیاں جہنم کی آگ سے ہی پیدا ہوا کرتی۔ یہ فکرہ نہ سمجھ میں آئے تو غور کرنا ہم نے کیا کہا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور فرمایا عمار، اللہ سے جب مانگو تو یہ مانگو کہ والبرد، اور اللہ خوشی کی زندگی چاہتا ہوں اس جہان کے جانے کے بعد، اور اللہ تیری تقدیر جو نافذ ہوتی ہے میں اس پہ خوش ہوں۔ اس لیے اللہ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے مسائل کو حل کرو، اللہ نے لوگوں کو بتایا ہے۔ یہ غلط فہمی میں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ گیا، نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ گیا، فلانے کی قوم پہ عذاب آ گیا، ہم وہ سارے کام ہم پہ عذاب، تم پہ عذاب آتا ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے کہا آئندہ کچھ بھی زمین پہ ہوتا رہے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے اب، اور اس کے بعد آج تک عذاب آیا بھی نہیں۔ اللہ یہ خام خواہ کے قصے اور ڈھکوسلے ہیں۔ زلزلہ آیا ہے اللہ کا عذاب ہو گیا، سیلاب آیا اللہ کا، اپنے کرتوت نہیں دیکھتے، تمہارے پاس پیسہ ہے یار، تم نالیاں بناؤ، تم پانی کے نکاس کا بندوبست کرو، اور تم پانی کا نظام مہیا کرو، درست کرو، کیوں سیلاب آئیں گے اور کیوں سیلاب لوگوں کے گھروں کو برباد کر دیں؟ عقل کو نہیں دیکھنا، خدا کا عذاب، خدا نے کیا ایسی کا ٹھان لی ہے کہ اپنی مخلوق کو عذاب میں ڈالے؟ بس بات اتنی سی ہے کہ جو یہ بات کہے وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ اب ہم چونکہ خود فتویٰ دیتے ہیں اس لیے ہم کافر مرتد نہیں ہوتے، بھلے یا ضرور۔ اس لیے اللہ کے فیصلے لوگوں کی اپنی جد و جہد کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنے ہاں اسلحے کو بناؤ تاکہ تمہارے اسلحے کا روب کافر اقوام پر پڑے۔ سیدھی سادی بات بتا دی کہ نہیں جنگ کرنی، نہ نہیں لڑنا، اسلحہ ہونا چاہیے، پتہ ہے کہ یہ چیز استعمال ہو سکتی ہے، بس سیدھی سی بات ہے۔ اب خود بیٹھے رہو اور ملک میں مانگ کر دوسرے ممالک سے معیشت کو چلاؤ، قرض بھی لو، غیرت بھی ڈوب گئی۔ اب اس پہ کہنا کہ ہم یہ اور ہم وہ، دیکھ لیں گے جو تو۔ اس لیے بھیا مذہب کا یہ جو پردہ ہے نا، اسے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، آگ لگا دینی چاہیے۔ اس بات کو اللہ نے کچھ نہیں، ہمیں اپنا کام کرنا، ہمیں ٹریفک کا نظام مثلاً اسلام آباد میں درست کرنا ہے۔ لگواؤ کیمرے، تصویریں بھیجو لوگوں کے گھروں میں، ان کے اکاؤنٹ نمبر لے کے جو جرمانہ ہے اسے نکالو، ٹریفک سیدھی بہت حد تک ہو جائے گی۔ اب اس پہ بھی کہو کہ یار لوگ ایسے، قوم ایسی، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اللہ کبھی بھی ان چیزوں میں دخل نہیں دیتا جس کی ذمہ داری اس نے لوگوں پہ ڈال دی ہے، اور اس نے ایک مرتبہ فرما دی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، لوگوں اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ لوگ اپنی حالت کو خود نہیں بدلیں گے۔ نہ بدلو، رہو۔ اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا تھا
مدینہ منورہ میں جو منڈی تھی پہلی مرتبہ اس پہ تشریف لے گئے تھے بازار، ہجرت جب پوری ہو گئی، اور سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا سعد یہاں یہ تیر لگانے کی فیکٹری ہے، یہاں تم قبضہ کرو، اپنے تیر بناؤ، اپنی تلواریں بناؤ۔ یہ سب چیزیں اسی لیے تو ہوتی ہیں کہ قومیں زندہ ہوں اور کھڑی ہوں۔ جب قوم خود غافل ہو جائے تو پھر کفر، پھر گمراہی غالب ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت بات علامہ اقبال نے ایک جگہ کہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر شخص بے گوید سرزنش بے، جب کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کرے نا تو اس کی پٹائی کرنی چاہیے، اگر قومیں بے گوید، اور اگر کوئی قوم اٹھ کھڑی ہو اور کہ اس وقت زمین کی تقدیر کے مالک ہم ہیں، اس وقت زمین کے خدا ہم ہیں، ناروا نہیں، اس کی کوئی بری بات نہیں ہے۔ قومیں جب اٹھ کھڑی ہوتی ہیں تو خدا اپنے اختیار بھی ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔